الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين وإذا تتلى عليه آياتنا ولى مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم هذا خلق الله فاروني ما هذا خلق الذين من دوني بل الظالمون في ضلال مبين ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. یہ سورہ لقمان کی چند آیتیں ہیں. مکے کا دور ہے اور ایک ہی دعوت حق اٹھی ہے کہ اللہ کے بندو اپنی زندگی پر نگاہ ڈالو. آسمان جو تمہارے سر پر چھت ہے اس کی طرف آنکھوں کو اٹھاؤ. زمین کے اوپر جس پر چلتے پھرتے ہو اس کو نہ فراموش نہ کرو اور ان ہواؤں کی چلت پھرت کو آسمان سے اس بارش کے برسنے کو اور صبح و شام کی یہ آمد و رفت ہے. ایک نظم اور حکمت کے ساتھ پورا کارخانہ چل رہا ہے اور تم سے ایک ہی مطالبہ ہے کہ اسی نے تم کو پیدا کیا ہے جس نے اس پوری کائنات کو تخلیق بخشی ہے اور تم سے صرف ایک مطالبہ کیا ہے کہ بغیر کسی تمہارے اصلی حق کے میں نے تمہیں زندگی دی. زندگی کا سامان عطا فرمایا. حق و ناحق کی تمیز کے لیے کتابیں اتاری اور اپنے رسول بھیجے اور ہوشیار کر دیا کہ تمہاری اپنی آنکھوں کے سامنے دنیا کی کیفیت بالکل واضح ہے. دھوپ چھاؤں کی طرح سے ابھی ہے اور ابھی نہیں. یہ ایک آزمائش ہے صرف اپنی بندگی کا کہ نمک خارو تم میرا نمک کھاتے ہو. نمک حلالی کا رویہ اختیار کرنے پر چلو گے اور یا نمک حرام بن کر سرخوشی اور سرمستی کے ساتھ میرے ساتھ آؤ گے. بس ایک ہی بیان ہے قرآن کا کہ ساری کائنات مالک نے اس لیے بنائی ہے کہ وہ اپنی تخلیق، اپنے اقتدار، اپنی ذات اور اپنی صفات کو ہر چیز سے منزہ کر کے ثابت کر دے کہ وہی ایک اکیلا مالک ہے. اور اس کے لیے انسان اور جن پیدا کرنے کے بعد ان کو عقل و خرد دی اور تمیز سے آشنا فرمایا اور پھر حق و ناحق کی چیزیں سامنے لانے کے بعد ایک ہی مطالبہ کیا کہ نمک خارو، نمک حلال بن جانا، نمک حرام نہیں کرنا. وہی بات انسان کا جو اصلی مقصود ہے جس کے لیے وہ آزمائش میں ڈالا گیا ہے مالک ہزار رنگ سے پیش فرماتا ہے اور بیان فرماتا ہے کہ دیکھ کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جن کا عالم یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے ان کے سامنے یہ بات آئی ہے کہ آج کے زندو کل کے تم مردے ہو. آج اس لاشے کو اٹھائے پھرتے ہو اور سمجھتے ہو کہ ہمیشہ یوں ہی چلتا پھرتا رہے گا. کچھ دنوں کے بعد اس کے پیر بھی شل ہو جائیں گے، اس کے ہاتھ بھی جواب ہو جائیں گے اور پھر زمین کے اوپر کے بجائے تمہارا ٹھکانہ ہوگا زمین کے اندر. اور اس کے بعد پھر زندہ کیے جاؤ گے ہمیشہ کی زندگی کے لیے. یا تو آپ کے علاوہ میں زندگی گزارو گے اور یا باغ و بہار کا سما بنے گا اور کبھی اختتام نہ ہوگا. تو فرمایا دنیا میں دو ہی انداز کی انسانی رویے ہے. ایک ہے نمک حلالی کا اور وہ لوگ ہوتے ہیں کہ الذین یقیمون الصلاۃ کہ ایمان کا اقرار کرتے ہیں اور پھر اس کا ثبوت دیتے ہیں کہ اپنی جان کو پروردگار کے سامنے جا کر چکا دیتے ہیں اس کے حکم کے باوجود. یہ جان کے ساتھ ان کا ایک رویہ بیان کر دیا گیا کہ اقراری ہیں، پہچان گئے ہے کہ نمک خار بھی ہے اور نمک حلالی بھی لازم ہے اس کے اوپر. فرمایا ایک رویہ یہ ہے کہ دنیا میں آنے کے بعد غریب ہو یا اللہ نے دولت دے کر اس کو آزمایا ہو، لیکن اگر اس کے دل میں حقیقت کہیں اتر گئی ہے
اور وہ ایماندار ہو گیا ہے تو ایمان کے ساتھ ساتھ اللہ کو اپنے اکیلا مالک ماننے کے بعد، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی دینے کے بعد، آخرت پر نگاہ کرنے کے بعد، پھر پہلی چیز جو اللہ کے سامنے ثابت کرے گا اپنی بندگی کو، اور وہ ہوگا کہ اللہ کی حکم سے اللہ کے سامنے اپنی جان کو لا کر جھکا دے گا، ماں کا تو دیکھ دے گا، دل لرزے گا، کھالوں کے اندر لرزش پیدا ہوگی، اللہ سے مناجات کرے گا، بندگی کا حق ادا کرنے کی کوشش، یہ جان کے ساتھ معاملہ ہوتا ہے۔ ویوتن زکا، اور جو ایسے نمک حلال ہوتے ہیں، وفا شعار ہوتے ہیں، جو ایسے احسان شناس ہوتے ہیں، ان کا حال یہ ہوتا ہے اگر اللہ مال دے تو یہ نہیں کہ اب اپنی قوت بازو کا یہ ثمرہ ہے اور جس طرح چاہوں جس انداز سے چاہوں اس کو استعمال کروں، فرمایا نہیں، اللہ کے قانون کے پابند اور اللہ کے حکم سے وہ زکوٰۃ دینے والے ہیں، اللہ نے جو مال دیا ہے اللہ کے حکم کو انہیں جگہوں پر نصرت کرنے والے ہیں جہاں اس کا حکم، اور یہ سب کچھ کرتے ہیں دنیا میں شہرت کے لیے، اپنی بڑائی اپنی موج کو بلند کرنے کے نہیں، وہ ہم بالآخرت ہم یوقنون، اور جو ان کا قدم اٹھتا ہے اس پورے احساس و شعور کے ساتھ کہ اس کا ایک انجام ہونے والا ہے اللہ کی بارگاہ میں، اور وہ انجام یا تو خوشکن ہوگا اور یا ایسا دردناک کہ خون کے آنسو بہتے رہے لیکن کبھی خشک نہ ہو۔ ورنہ یہ وہ لوگ ہیں کہ عمر ایمان کا اقرار کرے اور جان اور مال کو اللہ کی مرضی اس کے قانون کا پابند بنا دے اور سمجھے کہ یہ دنیا یہ عیش کا سامان نہیں، یہ پھولوں کی کچھ سیج نہیں اور نہ روشوں کی گلگشت ہے، بلکہ ایک ذمہ داری ہے ایمان کا حق ادا کرنا ہے۔ فرمائیے اولئک، جو ایسے لوگ ہیں علی ہدی من ربی، اللہ نے ان کو راہ دکھا دی ہے، یہ پا گئے ہیں حق کو، اور وہ اولئک هم المفلحون، صرف اور صرف وہ یہ لوگ ہیں جو فلاح یافتہ ہوں گے جہنم کی آگ سے، ان کے جسم جان کو بچا کر جنت کی بادشاہی ان کے قدموں میں ڈال دی جائے گی ہمیشہ۔ فرمایا ایک گروہ ایسا ہے کہ وہ مردوں کا حقیقت کو پہچانتے ہیں، وسائل بھی ہیں، اور دوسرا ہے کہ اس کو اللہ نے آزمایا ہے، دے کر آزمایا ہے، اس میں جمال بھی ہے، طاقت اور قوت بھی ہے، مال و دولت کی فراوانی بھی ہے، لیکن حال اس کا کیا ہے؟ اسی دنیا پر ریچھ مرا ہے، اس کی نگاہ میں خالق کا مدہن کی لذت ہے، آنکھوں کے نظارے اور کان کے سہانے بولے، یہی زندگی ہے اور یہی بہتا دریا ہے جس میں وہ نہانا چاہتا ہے، اور آخرت اور ادھار کے سودا کرنے سے روک لیتا ہے، اس کا دل نہیں مانتا، جو کچھ یہاں ہو رہا ہے بس سمجھتا ہے یہی حق ہے۔ فرمایا من الناس، اور اس دنیا میں تم دیکھو گے لوگوں میں کیسے ایسے شعراء میں یشتری، جو خریدتے ہیں الاول حدیث، ان باتوں کو جو اللہ کی یاد سے اپنے فرائض منصبی سے غافل کرنے والی چیزیں، یہ کانوں کے سہانے بول، یہ آنکھوں کے نظارے، یہ سرگم کے تاروں پر جوانیوں کا رام، یہ ایک ہی دل کے اندر آگ کہ دنیا کے اندر کچھ مل جائے، دنیا کے لحاظ سے بلند مکان ہاتھ آئے اور تیز برفتار سواری اور دنیا میں شہرت ہو جائے، ناماوری حصے میں آ جائے، فرمایا کہ اس کے لیے بس یہی کھیل تماشا ہے، یہی ناچ و رنگ ہے، یہی خوشی اور خوشحالی کی محفل ہے، یہی ہاؤ ہک ہے۔ تو فرمایا کہ یہ لوگ ہیں کہ جو غافل کرتے ہیں یہی کھیل تماشے کے بیوپاری ہوتے ہیں، ان کے متلاشی، اور صرف خود ہی نہیں کہ دل بہلائیں بلکہ ان کا داعیہ یہ ہوتا ہے کہ ساری دنیا کو سمجھا دے کہ یہی حق ہے، بس آج جو جوانی یا زندگی ہے اس کے بعد کچھ نہیں، اور یہ ساری اپنی روش دنیا کے سامنے بے محابہ پیش کرتے ہیں، لیذل عن سبیل اللہ بغیر علم، دنیا کے سامنے اس بات کو پیش کرتے ہیں ہمیشہ سے، آج بھی اور اس سے پہلے بھی، یہی مترفین ہیں، یہی عیش و عشرت کے طالب، یہی دنیا کو اصلی چیز سمجھنے والے، آخرت کو انکار کرنے والے، مالک فرماتا یہی ہے کہ خود بھی اسی دنیا کے ہو رہتے ہیں، اور ان کی تمنا یہ ہوتی ہے کوئی بھی آخرت کا خیال نہ کرے اور اللہ کا ماننے والا نہ بنے، بس اسی شان و شوکت، اسی صبح و شام کی اس رنگینی میں گم ہو جائے، اور وہ یتخذها ہوا، اور اللہ کے راستے کی طرف کوئی ان کو بلائے تو مذاق اڑاتے ہیں، آوازیں کرتے ہیں۔ فرمایا آج یہ خوشیاں منا لیں، سرمستی کے اندر حیوان بنے پھرے خون کی گرمی میں، مسجد کو جوانی پہ تن جائیں، لیکن چند دنوں کے بعد چڑھی ہوئی کمان اترے گی اور یہ بہتا ہوا دھارا چلے گا، اور پھر اولئک لہم عذاب مہین، اور پھر یہ اللہ کی بارگاہ میں پہنچتے ہی ایسے عذاب میں ڈالے جائیں گے جو ان کی ذلت پر ذلت اور رسوائی پر رسوائی کرے گا، مہین ہوگا، رسوا کر دینے والا، اور یہی وہ لوگ ہیں وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِ آيَاتُنَا، کہ اگر کوئی ان کا خیر خواہ ان کو ہوشیار کرے کہ بھائی اللہ سے ڈرو، اس جوانی کے اوپر اتنا نہ گھمنڈ کرو،
یہ دولت ہے، یہ بڑی بے وفا ہے، کبھی کسی کا ساتھ دیتی ہے اور کبھی اس کے الگ ہو جاتی ہے، وہ خود اس میں سے کھینچ کیا جاتا ہے۔ اس کے اوپر اتنا بھروسہ تو نہ کرو، خالص دنیا کے ہو رہے ہو، اللہ کو تم نے بلا دیا ہے جس نے سب کچھ تم کو دیا ہے، اور اس کے ایسے ناشکرے اور ایسے نمک حرام بنتے ہیں۔ اور اس کی شہادت میں اللہ کی کتاب کی آیتیں پڑھ کر سناتا ہے اس کا ہمدرد، فرمایا جب اس کے سامنے یہ بات آتی ہے واللہ مستکبرا، ناراضگی کے ساتھ، غصے کے ساتھ چتون بدل جاتی ہے، غصے کے ساتھ مڑ جاتا ہے، پیٹ دکھاتا ہے، کالم یسما ہا، گویا اس نے اللہ کی بات سنی ہی نہیں، اور یا کان نتی نہیں بکرا، یا حق کی بات سننے سے اس نے اپنے کانوں میں دانت ٹوٹ لیے، اب وہ سننا نہیں چاہتا، حقارت کے ساتھ ٹھکرا دے گا، فرمایا آج اپنے جانے سے باہر ہو جائے، اٹھ رہے آج، لیکن وہ بشیر ہو بھی عذاب الیم، جائے گا کہاں؟ موت کی چٹکی دراز ہونے دو، اس کے دامن ابلیس کو تار تار کر ڈالے اور مسل مسل ڈالے، اور اس کے بعد پھر اس کا حال یہ ہے کہ میرے پاس آنے کے بعد وہ بشیر ہو بھی عذاب الیم، اس دردناک عذاب کے لیے شکنجے میں کسوں گا کہ چیخ پڑے گا اور دہائیاں دے گا لیکن سنوائی نہ ہوگی۔ تو بتایا گیا کہ لوگوں آج تم بھی اسی میدان میں آئے، اسی بساط پر تم کو لا کر ڈالا گیا ہے، تمہارے سامنے بھی ایک ہی مطالبہ ہے پروردگار کا کہ سب کچھ میرا ہے، تمہارے بدن کا ایک ایک بال میں نے پیدا کیا، اور تم سے صرف ایک بات مانگی ہے کہ دیکھو تم میرے بندے ہو، میری بندگی کرنا، میرے بندوں میں سے کسی بندے کو تم اپنا آقا اور مالک مان کر اس کی بندگی میں یا اپنی نفس کی بندگی میں یا دنیا کی پوجا میں لگ جانا، ورنہ تمہاری خیر نہیں، کھال ادھیڑ دوں گا، اور اس کے بعد پھر وہ تمہاری بکتا ہو، تم وہ پیتے گی کہ تم سہار نہ سکو گے۔ فرمایا اس کے مقابلے میں ہمت ور بھی لوگ ہوتے ہیں، ان الذین آمنوا کہ مقابلہ ہے دوسری طرف، یہ غریب اور خستہ حال ہے، یا اللہ نے ان کو دے کر آزمایا ہے، ایمان کی دولت سے مالا مال کر دیا ہے، اور صرف ایمان ان کے دل میں نہیں اترا ہے، وعملوا الصالحات، بلکہ اس انداز سے اترا ہے کہ ان کی زندگی بدل گئی ہے۔ اب ان کا جو قدم اٹھتا ہے وہ اللہ کی فرمانبرداری کے لیے اٹھتا ہے، پھونک پھونک کر قدم بڑھتے ہیں، اور اس طرح سے سارے اعمال ہیں اللہ کے سامنے جھکے بھی رہیں گے، اوقات کے لحاظ سے راتوں کو پروردگار کے سامنے کھڑے ہو کر مالک سے توبہ استغفار کریں گے، پروردگار کے خوف سے ان کی آنکھیں بہ پڑیں گی، ان کی داڑیاں تر ہو جائیں گی، ان کی پیشانیاں ان کی ایڑیوں سے ملی ہوں گی اللہ کے سامنے، اور دل دھڑکے گا، اور رات کو یوں خوابگاہ سے اپنے بستر سے الگ ہو جائیں گے، اور دن کو مالک کے سامنے 5 وقت جانے کے بعد مساجد کے اندر بندگی کا اعلان کریں گے۔ اسی طرح سے اللہ کے سارے فرائض کے ساتھ اللہ نے جو حقوق اور جو اختیارات اور جو روابط اور جو رشتے قائم کرنے کے لیے مالک نے حکم دیا ہے ان کو قائم کریں گے، اور جو اللہ نے حکم دیا ہے کہ میرے دین کی دعوت دو، وہ کھول کر دین کی دعوت دنیا والوں کے سامنے لائیں گے، توحید و شرک، سنت اور بدعت اور دنیا پرستی اور آخرت کا وہ بڑھاوا دیں گے، اور اس راستے میں چوٹے کھاتے ہوئے، زخم چاٹتے ہوئے بڑھتے جائیں گے، اور یہاں تک کہ ان کی سانس اکھڑے گی، نفسیں چپ ہو جائیں گی، چاہے وہ اللہ کی دین کی سرفرازی کے لیے میدان جنگ میں کوئی گولی ان کے سینے سے پار ہو جائے، یا کوئی نیزہ ان کو زمین پر گرا دے، اور یا اپنے ایمان کے ساتھ اپنے بستر پر اللہ کی مشیت سے ان کو موت آئے۔ فرمایا ان کے لیے اللہ کا یہ مجدہ ہے کہ تمہارے لیے جنات النعیم ہے، تمہارے لیے گھنیرے باغات جو نعمتوں سے پر ہیں، خالدین فیہا، اور ہمیشہ تمہارا خلود ہے اس کے اندر، تم اس کے بادشاہ اور وارث بنا دیے جاؤ گے، مہمان نہیں، کہ مہمان تو وقتی ہوتا ہے چاہے وقت طویل ہو جائے۔ فرمایا مالک نے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ ہم وارث بنا دیں گے، وہ مالک ہو جائیں گے، اور وعد اللہ حقا، یہ اللہ کا وعدہ ہے، اور اللہ سے زیادہ اپنے وعدے میں سچا اور کون ہوگا، اور جو وعدہ کر رہا ہے کہ تمہارے ذہن و خیال میں یہ نہ سما پائے کہ اتنی بات کے اوپر ہمیشہ کی جوانی، ہمیشہ کی جنتیں اور نعمتیں، جن کی ایک ایک جنت کی پہنائی کا عالم جو قرآن خود فرمائے کہ جنت کی پہنائی اور وسعت ایسی ہے، چوڑائی ایسی ہے جیسے آسمان و زمین کی چوڑائی ہے۔ میں ذہن کے اندر کوئی خرخشہ پیدا ہو کہ یہ وعدہ اتنی بات کے اوپر اتنا بڑا انعام، تو مالک فرماتا ہے یہ وعدہ ہے تمہارے مالک کا، اور وہ دینے پہ آ جائے، وہ العزیز الحکیم، وہ عزیز ہے، ہر چیز کے اوپر قہار ہے، ہر اختیار کا مالک ہے، اور حکمت و دانائی اس کا دیور ہے، تو وہ جو وعدہ کرتا ہے تم کو دے کے رہے گا، اور اس کا عالم دیکھو، ثبوت چاہتے ہو تو چند نشانیاں تمہارے سامنے ہیں اس کی طاقت اور جبروت سے۔
خلق السماوات بغیر عمد ترونها، پورے آسمان کو کھڑا کر دیا ہے بغیر کسی کمبے اور ستون کے. والقا فی الارض رواسیا ان تمید بکم، پہاڑ ڈال دیے ہیں، گاڑ دیے ہیں زمین کے اندر کہ ہل نہ پائے تم کو لے کر. وبث فیہا من کل دابہ، تمہاری آسانی کے لیے، دودھ کے لیے، تمہاری سواری کے لیے، تمہاری اظہار زینت کے لیے اور تمہارے فوائد کے لیے اس نے ہر طرف یہ چوپائے بکھیر دیے ہیں. وانزلنا من السماء ماء، اور آسمان سے تمہارے لیے بارش برسائی ہے. فانبتنا فیہا من کل زوج کریم، اور ہر طرح کے جوڑے جوڑے رزق پیدا کیے ہیں ہر انداز سے. کوئی پھل ہے، کوئی اناج ہے، اور کوئی کھانے والا ہے کسی اور چیز کا، ہر کا شوق مالک پورا کرتا ہے تمہارے رزق کو اس طرح سے نعمت کریم سے بھر دیتا ہے. فرمایا یہ مسئلہ ہے اللہ کے بندو، یہ توحید کا مسئلہ ہے، یہ بلاوا ہے اور یہ اللہ کا مطالبہ ہے. لیکن تمہارا عالم یہ ہے، کبھی اپنی ذات کی پجاری ہو، یہ میرے ہاتھ کی کمائی ہے، میری عقل و خرچ کا کمرہ ہے. کبھی بابا کی دین کہتے ہو، کبھی کسی اپنے مشکل کشا اور دستگیر کی یہ کرم فرمائی اور نظر عنایت کا نتیجہ سمجھتے ہو. ظالموں، اللہ کے ساتھ تم نے کیسا ظلم کیا ہے، کیسا سب و ستم کیا ہے. لقد فرمایا ھذا خلق اللہ، تو اے مشرکو، چاہے تم اپنے کو اہل کتاب کہتے ہو، نبی کے ماننے والا اپنوں گردانوں، اللہ کے بندوں کو اللہ کی ذات اور صفات میں شریک ٹھہرانے والوں. اب یہ بتاؤ، یہ سب کچھ آسمان اور زمین، یہ سارے چوپائے، یہ بارش کا برسنا، یہ کھیتی کا اگنا، یہ باغات کا لہرانا، یہ بتاؤ کس کا ہے؟ تمہارے کسی بابا نے کیا ہے؟ کسی دربار کا یہ کرشمہ کاری ہے؟ ارونی، اب اے مشرکو، اللہ کے دشمنوں، ارونی، مجھے دکھاؤ، ماذا خلق الذین من دونہ، جن کو تم پوچھتے ہو پکارتے ہو، ان مشکل کشاؤں دستگیروں اور داتاؤں، جن کی تم پوجا کرتے ہو، دن مناتے ہو، نذر و نیاز کرتے ہو، جن کے گھروں کا عرس مناتے ہو، پوجا کرتے ہو، ان کی بتاؤ انہوں نے کیا بنایا ہے؟ بتاؤ، دکھاؤ دنیا میں تمہارا اس بدن کا ایک بال تو بنا دیا اور نجس جگہ کرنی چاہیے. فرمایا کوئی ثبوت ان کے پاس نہیں، شرک کے لیے کوئی مقام نہیں ہے. بل الظالمون فی ضلال مبین، اصلی بات یہ ان کے پاس دلیل کوئی نہیں ہے. اصلی بات یہ ہے کہ یہ بھٹکنا چاہتے ہیں، دنیا ان کو پسند ہے، یہ ناشکری کے اوپر جم گئے ہیں اور ان کو اسی میں مزہ آتا ہے خالص کے ہوئے. اور پھر اس زمانے میں ان ظالموں کا عالم یہ ہے کہ اس شرک کے بعد اللہ کے ساتھ یہ احسان فراموشی کا رویہ اختیار کرنے کے بعد، اپنے مالک کو سب و ختم کرنے کے بعد، پھر یہ تعریف کرتے ہیں اللہ کے ان بندوں کی جو اولیاء اللہ تھے، جو خالص توحیدی اور اللہ کے سامنے جھکے رہتے تھے، ان کو اپنی قوم کا بڑا اپنا حکیم مانتے ہیں. ان کا نام آ جائے تو چہرے چمک اٹھتے ہیں. ان کی محفلوں میں، ان کی مجلسوں میں اور ان کے چوپالوں میں اس انداز سے اس کا نام یاد کیا جاتا ہے. اور دیکھو اس کی زندگی دیکھو اور ان ظالموں کا انداز دیکھو، اور پھر اس کو بتاتے ہیں وہ ہمارا بڑا تھا. تو مالک نے عربوں کا جو ایک کریکٹر تھا، اس کو ہر جگہ بس کوئی بات ہو، ہمارے لقمان حکیم تھے، انہوں نے یہ بات کہی. مالک پر مزہ لقمان حکیم، تعریفوں کے جو پل باندھ رہے وہ ظالموں، ان سے نسبتیں. اور اس کے بعد عالم یہ ہے کہ تم ان کے رویے سے کیسے گریزا ہو، کیسے ان کے دشمن ہو. وَلَقَدْ، اب سنو، تمہاری وصیت کیا ہے؟ تمہارا کوئی انسان مرنے لگے تو یہ مشرک کیا کہتا ہے اپنے بچوں سے کہ دیکھو میری سرداری کو قائم رکھنے کے لیے کم از کم 10 سال تک مجھ پر رویا جائے، تاکہ معلوم ہو ایسا اس کا ان کا قاعدہ تھا عربوں کا، کوئی 10 سال کے لیے، کوئی 20 سال کے لیے. اور اس کے بعد کہتے تھے دیکھو فلاں فلاں سے تمہاری میری دشمنی ہے، دیکھنا میرا انتقام لے کے آئے، اور یہ میری جائیداد چھوڑ رہا ہوں تمہارے لیے، میں نے یہ کیا، اس کے اندر یہ کرنا، اس کے اندر یہ کرنا. فرمایا تمہارا کوئی مرنے لگے مشرک ہو، چاہے اس وقت کے مشرک ہو یا آج کے اہل کتاب مشرک ہو، سب کا حال ہے مالک بیان فرماتا ہے تمہارے سامنے یہی دنیا ہے اور کسی کے لیے تم مسئلہ کرتے ہو، اور دیکھو جس کو تم اپنا بڑا مانتے ہو اس کا حال ہے. تو مالک ان کا ذکر فرماتا ہے وَلَقَدْ، اور یقینی بات یہ ہے کہ آتینا لقمان الحکمہ، کہ جس کو تم آج اپنا حکیم مانتے ہو، بڑا مانتے ہو، صحیح ہے، ہم نے اس کو حکمت سے نوازا تھا. حکمت کے معنی قرآن کے اندر یہ ہے کہ ایمان صحیح معنوں میں دل میں اتر جائے، زندگی میں اس کا رنگ پیدا ہو جائے، اور پھر پورے تقاضے ایمان کے کوئی خوش دلی کے ساتھ، دل کے جماؤ کے ساتھ پورے کرنے کے اوپر عزم کرے. یہ حکمت ہے. فرمایا ہم نے لقمان کو حکمت سے عطا فرمائی، اور اس سے اتنی بڑی ہم نے اس پر کرم فرمائی کی ہے کہ مالک فرماتا جس کو حکمت مل جائے یہی سب سے بڑی نعمت ہے انسان کے لیے.
اور پھر ہم نے یہ دینے کے بعد اس سے کہا انشکر للہ، یہ بندے تجھ کو اصلی چیز مل گئی، مال و متاع ہے، ساز و سامان ہے، طاقت اور قوت ہے، شہرت اور بلندی ہے، یہ چند دنوں کی مہمان ہوتی ہے، اس دنیا کے ساتھ اگر تعمیر بھی ہوئی لیکن بہرحال اس کا اختتام ہے۔ لیکن اگر حکمت سے کہیں دل منور ہو جائے تو یہ دنیا بھی اس کی ہے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آخرت بھی بچ جاتی ہے۔ فرمایا ہم نے اس سب کچھ دیا، یہ سمجھ لی اور اس کے تقاضوں کو واضح کرنے کے بعد اس کا دل نے مستقیم کر دیا اور اس وجہ سے الحمد للہ حکم دیا کہ دیکھو یہ کچھ ہم نے تم کو دیا ہے، اب اللہ کی فرما برداری کرو، شکر ادا کرو، ہر حال میں تم مالک کے بندے بن کر دکھاؤ۔ اور بتا دیا کہ مالک کو تمہاری شکر گزاری سے، تمہاری بندگی سے مالک کا بھلا نہیں ہوگا، بلکہ تم اپنے لیے فإنما، جو ایسا ہوتا ہے ومن یشکر، جو شکریہ ادا کرے اللہ کی نعمتوں کا، فإنما یشکر لنفسہ، تو اس کا فائدہ اس کے اپنے نفس کو پہنچتا ہے۔ یہ سب کچھ وہ کرتا ہے۔ اللہ شکر کے معنی ہے کہ دل کے اندر احساس اور صفات اور شکر گزاری کا زبان سے گنگائے جائیں اور اپنے محسن کو اور راضی کرنے کے لیے، اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اور عمل کیا جائے، تینوں چیزیں مل کر شکریہ کریں۔ تو فرمایا اس لیے ہم نے سب کچھ دے دیا اس کو، اور ایک ہی بات کہی کہ اب ہمارا شکریہ ادا کرو، اس لیے کہ جو شکریہ ہمارا ادا کر کے ہماری بندگی کا حق ادا کرے خلوص کے ساتھ، اس کا نفع اس کو پہنچے گا، ہمیں ہمارا بھلا نہ ہوگا۔ اور وہ من کفر، اور جو ہمارے احسانات کا بدلہ ناشکری کی شکل میں دے، فإن اللہ غنی حمید، تو مالک کو نقصان نہ ہوگا، مالک بے پرواہ ہے، غنی ہے۔ ورنہ اب دیکھو یہ تمہارا بڑا جب یہ مر رہا ہے تو اپنی اولاد کو، اپنے محبوب بیٹے کو کیا وصیت کرتا ہے؟ یہ وقت ایسا ہوتا ہے کہ اس وقت ایک سے ایک ناکارہ سے ناکارہ انسان ہے، اس کے بھی اپنے بچے کے لیے خلوص پیدا ہو جاتا ہے، حالانکہ یہ تو اللہ کا حکیم جس کو حکمت دی گئی تھی وہ بندہ تھا۔ فرما دیکھو جس کو آج تم پیراہن سمجھتے ہو، تمہاری نگاہ میں اس کی کوئی وقت نہیں ہے ایمان کی، اور دیکھو یہ تمہارا حکیم ہے، جس کے دل میں کیسی آگ لگی ہوئی ہے ایک ہی چیز کی وجہ سے، اور وہ کہتا ہے وصیت کرتے وقت وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ، کہ دیکھو لقمان جو تمہارے یہاں حکیم کہلاتے ہیں، ان کی وصیت سنو کہ مرتے وقت اپنے بیٹے سے انہوں نے کیا باتیں کی ہیں۔ وہ ہوا یہی روح اس حالت میں کی وصیت کر رہے تھے، اور ان کا دل اس کی خیرخواہی اور محبت سے بھرا ہوا تھا، اس کی رہنمائی کر رہے تھے، واز کر رہے تھے تاکہ سیدھے راستے پر چلے اور کجروی سے محفوظ ہو جائے۔ کیا کہتے سب سے بڑی بات، پہلی بات وہ کیا کہتے، یا بنی آئے میرے پیارے بیٹے لخت جگر لا تشرک باللہ، ایک بات ان کو کہ ایمان اس چیز ہے، ایمانی کی آزمائش میں پروردگار نے ڈالا ہے، بیٹے کہیں یہ نہ ہو جائے کہ ایمان کے خلاف کوئی قدم اٹھ جائے۔ سارے ظلم بغیر توبہ کے بھی اللہ معاف کر دے گا، نافرمانی ہو، لیکن اللہ کے ساتھ یہ شرک کا ظلم ایسا ہے، اللہ کے حقوق پر اگر اس کے بندوں کو کسی شکل میں کسی نے شامل کرنے کی کوشش کی تو اس کے بعد یہ اللہ کے حقوق کے اوپر ڈاکہ ہے اور یہ اللہ کے حقوق کے اوپر ظلم ہے۔ فرمایا کہ بیٹے پہلی چیز یہ گرہ میں یہ گاٹ لے اور کان کھول دے کہ شرک نہ کرنا اللہ کے ساتھ، نہ ذات میں کوئی شریک ہے، نہ تو شریک ٹھہرانا، نہ اس کی صفات میں کسی کا کوئی حصہ ہے، اور نہ اس کے حقوق کسی کو دینا، نہ اس کے اختیارات میں کوئی شامل ہے۔ میرے بچے جنہار کہیں ایسا ہو جائے کہ تو اللہ کے ساتھ کسی اللہ کے بندے کو بھی کسی کا شامل کر کے برابر کرنے کی کوشش کرے، اس لیے کہ ان شرک ظلم عظیم، کہ یہ شرک وہ چیز ہے کہ اس سے بڑا کوئی ظلم اور ہو ہی نہیں۔ یہ ظلم عظیم ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، جب صحابہ بخاری اور مسلم کی حدیث میں آتا ہے کہ جب یہ آیت اتری الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون، مکے میں یہ آیت اتری ہے سورہ انعام کی، کہ وہ لوگ جو ایمان لائیں اور اپنے ایمان کے اندر ظلم کی ملاوٹ نہ کریں، ان کے لیے دنیا میں امن و امان ہے، چلو آبشی ہے، اور آخرت میں ہدایت پا کر وہ جنت کی بادشاہی کے وارث بنیں۔ تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام پر یہ آیت سخت قرار اتری، ظلم کے معنی ان کی سمجھ میں نہ آئے اور وہ یہ ڈرتے رہے کہ کہیں کسی غلام نے کوئی غلطی کی ہے، نہ سزا دینا چاہیے یا کم سزا دینا چاہیے یا زیادہ سزا دینا، یہ بھی تو بہرحال ظلم ہے۔ بیوی سے کوئی بھول چوک ہو جائے، ڈانٹنا نہ چاہیے لیکن ڈانٹ بیٹھے، اس طرح کی باتوں کو سمجھا کہ یہ بھی ظلم ہے،
اور وہ پریشان ہو کر آئے اور کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کی شرطیں ایمانداروں پر عائد کی گئی، مشکل تھی لیکن بہرحال سہار سکتے تھے، لیکن یہ ایسی چیز بتائی ہے اللہ کی کتاب نے کہ جو ایمان لائے اور اپنے ایمان میں ظلم کی ملاوٹ نہ کرے۔ ہم میں سے کون ایسا ہے جس سے کچھ نہ کچھ ظلم ہو ہی جاتا ہے کسی کی نہ کسی حق تلفی؟ تو اب بتائیے کہ ہم کو کیسے اس دنیا میں امن اور آخرت میں ہدایت مل کر جنت کی وراثت کے ہم کیسے مالک بن سکتے ہیں؟ ہم تو مانیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اطمینان دلایا کہ ظلم مختلف معنوں میں قرآن کے اندر آیا ہے، اور یہاں جو ظلم کے معنی ہیں وہ وہی جس کے اندر اللہ نے سورہ لقمان میں فرمایا ہے کہ یا جو حضرت لقمان اپنے بچے کو وصیت کر رہے ہیں اور کہتے ہیں یا بنیا لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم۔ یہاں جو خالی شرک کے معنی ہیں کہ ایماندار اگر شرک پر نہ کرے، یہ مطلب ہے۔ تو یہاں بھی وہی بات بیان کی جا رہی ہے کہ سب سے بڑا ظلم ہے اللہ کے ساتھ جو مالک کے لیے گالی ہے، جو مالک فرماتا ہے کبھی معاف نہ کروں گا بغیر توبہ کے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ صرف شرک کو کبھی معاف نہ کرے گا۔ اور بفرض محال یہ 18 انبیاء ہیں، سورہ انعام میں آیا اگر ان سے بفرض محال شرک ہو جاتا تو سارے اعمال ان کے برباد کر دیتا۔ اور اے نبی، یہی بات ایمان کی کڑاکے کی بات میں نے سارے رسولوں سے یہی کہا ہے، اور آپ پر بھی یہی وہی ہو رہی ہے کہ لئن اشرکتا، بفرض محال آپ کہیں کسی مسئلے میں کوئی اس معمولی سے معمولی قسم کا شرک کر بیٹھے، لیحبطن عملک، تو سارے اعمال آپ کے برباد ہو جائیں گے، وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور انجام کار آپ دیوالی ہو کر میری بارگاہ میں آئیں گے۔ تو یہ ایک مسئلہ ہے جس کو ہمیشہ دنیا نے بلایا ہے، اور آج امت کے اندر نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ اس کا تو مقام ہے فضائل کا، لیکن یہ شرک کے اندر اس طرح سے ڈوب گئی ہے، ایسی لطفت ہے گویا یہ شرک کیا ہے، یہ شیر مادر ہے۔ تو یہی بات بیان کی جا رہی کہ دیکھو کہ آج کے اربوں تمہارا عالم یہ ہے، خاص طور سے اپنی دولت کے اوپر ناز کرنے والوں، قریش مکہ کے سرداروں اور ان کے ماننے والوں، تمہارا یہ عالم ہے کہ شرک کو تم نے اپنے سینے سے چمٹا لیا ہے اور اللہ کے ساتھ تمہارا یہ معاملہ ہے، اور پھر تعریف کرتے ہو کہ لقمان حکیم ہمارے بڑے تھے، ظالمون تمہاری ان سے نسبت کیسے ہو سکتی ہے؟ تم مشرک اور وہ پکے مومن مرتے وقت اپنے بچوں کو سب سے پہلے وصیت کرتے ہیں وہ شرک سے بچنے کی۔ فرمایا اس کے بعد یہ اللہ کا حق سب سے پہلے، پھر مالک نے اپنی طرف سے کہ انہوں نے یہ کہا، اور دوسرا حق ہم بیان کرتے ہیں، پہلا حق تو مالک کا ہے، اور اس کے بعد اس کے بندوں میں وصیل الانسان بوالدیہ، ہم نے اپنے حق کے بعد والدین کا حق مقرر کیا ہے، اور خود دیکھو اس کی ماں نے 9 مہینے سے قریب کے عرصے کو کس طرح سے اس کو پیٹ میں اٹھایا ہے، تکلیف پر تکلیف، مصیبت پر مصیبت جھیلی ہے، اور فسال وہ کی آمین، اور اس کے بعد اپنے خون جگر کو دودھ بنا کر اس نے اس کے منہ میں ڈالا ہے 2 سال کے قریب۔ اب بتاؤ اللہ کا یہ احسان کہ اس نے تم کو دنیا میں پیدا کر کے اپنوں کے راستے نوازا، اور پھر ایسے والدین کا فرمائے، تو اب تمہارا شکریہ ادا کرنا ہونا چاہیے۔ سب سے پہلے تم مالک کا شکریہ ادا کرو، جیسے بندے کو اللہ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، اور اس کے بعد تمہارے والدین کا حق ہے ان کے شکر گزار اور فرما بردار اور خادم بن کرو۔ الیہ المصیر، یاد رکھو یہ خالی فرمائش نہیں ہے کہ مان لو گے تو تمہارا بھلا ہے، نہ مانو تو کوئی بات نہیں۔ فرمایا پلٹ کر میرے پاس آؤ گے، کھال کر دوں گا اگر تم نے بات نہ مانی اور اس کے خلاف بس ایک فرمائے دونوں کا، میرا بھی حق ہے اور میرے بندوں میں والدین کا سب سے پہلے حق ہے، لیکن والدین کا حق کہیں یہ نہ ہو کہ وہ میرے حق کے اوپر سبقت کر جائے۔ لیکن بین جہادہ کا جو وہاں اس وقت کیفیت کی اللہ بیان فرما رہا ہے کہ تم ماں باپ کا یہ حق ہے، لیکن ظالموں تم ماں باپ اگر بن جاتے ہو تو اپنے مومن اولاد کے ساتھ تمہارا رویہ کیا ہے کہ وہ دین کی طرف جا رہا ہے، تم زبردستی کھینچ کر اپنے شرک کی طرف کو پلٹا رہے ہو، اور پھر شکایت کرتے ہو کہ والدین کا حق اس نے نہیں پہچانا، جب اس نے بابا کے دربار کی حاضری کے لیے کہا اپنے بچوں سے، انہوں نے انکار کر دیا کہ آپ کی خدمت ہر وقت سر آنکھوں پر، لیکن یہ شرک اللہ کے حق پر ڈاکہ ڈالنا یہ ہمارے بس کی بات نہیں، ہم مومن ہیں، ہم اس بات میں آپ کہاں نہ مانیں گے۔ فرمایا وہ ان جہادا کا، تم مالک نے تانے دیے جا رہے تھے کہ ایمانداری کا تمہیں الزام ہے، اور اس کے بعد ماں باپ کی بات نہیں مانتے، ان کی خلاف ورزی کرتے، ان کا دل دکھاتے ہو کہ وہ جن کی پوجا اور پکارے کرتے ہیں، آنکھوں میں جن کو بٹھاتے ہیں، تم کہتے ہو ان کے پاس کوئی طاقت نہیں تھی، وہ کچھ نہیں کرتے۔ یہ ماں کا دل، باپ کا یہ دل ہے، دکھانا نہیں ہے، تو مالک اس کا جواب دیتا ہے کہ ماں باپ کی جو خدمت کا معاملہ ہے ہر مسئلے کے اندر، لیکن میں جہادا کا، اگر یہ تیرے ماں باپ دونوں یا ان میں سے کوئی ایک
اس سے جھگڑا کرے اور دوڑ ڈالے اللہ تجھ کا بھی کہ تو میرے ساتھ کسی میرے بندے کو بھی کسی شکل میں ساتھی بنا. حالانکہ مالا سے لگا بھی علم تو جانتا ہے کہ بالکل بے علمی کی بات جہالت کی بات ہے, کوئی اور نہیں میرا ساتھی. اور میں فلاں تجھے اب ایسی حالت آ جائے تو میرے حق کے اوپر وہ ہاتھ ڈالے.